الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کو ہم لوگوں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ سنت رسول کیا ہے اور اس کا دائرہ کس قدر وسیع ہے. یعنی سنت رسول محض یہ نہیں ہے کہ ہم نماز سنت رسول کے مطابق پڑھ لیں، اپنے لباس سنت رسول کے مطابق کر لیں، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سنت رسول کے مطابق کر لیں، بلکہ سنت رسول کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ یہ ہماری پوری حیات کو شامل ہے. یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. جب اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے تو میرے بھائیوں یہ ذہن نشیں کر لیجئے کہ سنت رسول بھی مکمل نظام حیات کا نام ہے. یعنی پوری زندگی کے لیے، پوری حیات کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ اور آئیڈیل ملتا ہے، اس کا پریکٹیکل ملتا ہے. دین اسلام کی دو اہم ترین بنیادیں ہیں. ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات ہیں. قرآن اسلام کا گویا تھیوریکل میتھڈ ہے، قرآن اسلام کی تھیوری ہے، اور سنت رسول یہ قرآن مجید کا، اسلام کا پریکٹیکل ہے، اس کا عملی نمونہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کیریکٹر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دیکھنے ہیں
تو قرآن دیکھو. یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو ہے. یعنی یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اخلاق، جو سیرت، جو کیریکٹر، جو احکامات انسانوں کے لیے پیش فرمائے ہیں، اس کا عملی نمونہ، اس کا پریکٹیکل، اس کا اسوہ، اس کا رول ماڈل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا پورا کردار، آپ کا پورا اسوہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اور آپ نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، راستے سے بھٹک نہیں سکتے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا. یعنی اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے کو، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کے کیریکٹر کو. یہی بنیاد ہے میرے بھائیوں. لیکن آج خاص طور سے ہم ایمان والوں کا جو رویہ ہے دونوں کے بارے میں، وہ انتہائی خطرناک ہے. ایک طرف قرآن مجید اور اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم غور کریں تو ہم نے تقریباً قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، تقریباً چھوڑ دیا ہے. اگر آج قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو بس برکت کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، تراویح میں دہرانے کے لیے، یا یہ کہ کبھی توفیق ہو جائے تو اس کے الفاظ پڑھ لیے جائیں، اس کی تلاوت کر لی جائے، بس. حالانکہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ لائن ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ ہمارے لیے گویا زندگی گزارنے کا پورا کیٹلاگ ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھیے. جیسے بہت سی چیزیں کمپنیاں بناتی ہیں، یہ مائک کسی کمپنی نے بنایا ہے، یہ موبائل کسی کمپنی نے بنایا ہے، یا آپ کار خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، کیٹلاگ اس کو بولتے ہیں. اس بک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شے کو، اس چیز کو کیسے استعمال کریں گے. اس میں ساری باریکیاں ہوتی ہیں کہ کون سا بٹن کب کام کرے گا، یہ کس وقت استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں چلانا ہے. مثلا کار لے کر آئے تو آپ کو پتہ ہے اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں. یہ پیٹرول گاڑی ہے یا ڈیزل ہے یا سی این جی ہے. ظاہر ہے اگر آپ نے پیٹرول کے ٹنکی میں سی این جی ڈال دیا یا سی این جی میں پیٹرول ڈال دیا تو ظاہر ہے کہ وہ گاڑی کہاں چلنے والی ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے. یہی حال ہے ہم تمام انسانوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا اور اس روئے زمین پر بھیجا تو اس نے ہمارے ساتھ بھی ایک بک اتاری. پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کے پاس جو انبیاء آئے ان کے ذریعے سے انہیں کتابیں ملی، اور اب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو قرآن مجید عطا ہوا، جو کہ گویا ہمارے اور آپ کے لیے
اسی طرح ہے جس طرح میں نے مثال دی کہ یہ چیزیں ہم خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ملتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ سامان یا یہ چیز کیسے کام کرے گی، کیسے اسے استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم یعنی اے انسانوں تم اپنا جیون کیسے گزارو گے۔ اے انسانوں تمہارے لیے صراط مستقیم کیا ہے، تمہارے لیے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تمہارے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، تمہارے لیے کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارے خدا کا تمہارے ساتھ منصوبہ کیا ہے، تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے، تمہارا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تمہارا رب کن کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ جیون کیسا بنایا ہے، اس میں تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرو گے تو اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور کیا کرو گے تو اس کا انجام بد ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالتفصیل ہمارے سامنے واضح کر دی۔ گویا یہ ایک گائیڈ بک ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے قرآن مجید۔ اور پھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ قرآن مجید کا پریکٹیکل ہے، قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن مجید پر کس طرح عمل کرنا ہے، قرآن مجید پر عمل کر کے یہ زندگی کیسے خوبصورت بن سکتی ہے، قرآن مجید پر عمل کر کے اس زندگی کو ہم کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں اور مرنے کے بعد کا ہمارا جیون کیسے کامیاب ہوگا، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے احادیث کی شکل میں، روایات کی شکل میں ہمارے سامنے واضح کر دی ہے، بیان کر دی ہے، ایک ایک چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں، بلکہ آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو عمل کروا کے دکھایا ہے، اہل بیت کو عمل کروا کے دکھایا ہے، اور ایک خوبصورت معاشرہ، خوبصورت سماج قائم کر کے بتایا ہے کہ یہ ہے سنت رسول، یا یہ ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نتیجہ، اور یہ ہے اسلام کا مکمل پریکٹیکل یا مکمل نظام حیات جو ہم کہتے ہیں، اس کا عملی نمونہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح واضح فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اچھی طرح سمجھیے اور اس پر مضبوطی سے جم جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھامو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اسی کے ضمن میں پچھلے ہفتے میں نے سنتوں کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ صرف نماز میں محدود ہو، وہ صرف ہمارے لباس میں محدود ہو، وہ صرف ہمارے چہرے مہرے اور ہمارے ظاہری شکل و صورت پر محدود ہو، نہیں، بلکہ اس سنت کا دائرہ پوری حیات کو شامل ہے،
پوری حیات کو، پوری زندگی کو، زندگی کا ہر عمل سنت رسول پر آ جائے، سنت رسول پر ہم اور آپ عمل کرنے لگے، ہماری زندگی کا ایک ایک جو ڈگر ہے وہ سنت رسول کی ڈگر پر آ جائے، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ میرے بھائیو، غور کریے آپ کہ آج میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، میرا اور آپ کا رہنا سہنا، میرا اور آپ کا جینا، میرا کاروبار، میرا رہن سہن، میرے معاملات، میرے اخلاق کہاں ہیں؟ کیا آج ہم واقعی سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو سنت رسول کے دھاگے میں پرویا ہے؟ کیا ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں اس طرح زندہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں؟ آپ غور کریں، صحابہ اکرام اور اسی طرح اہل بیت اور پھر ہمارے اسلاف ایک اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ تھے، سنت رسول کا نمونہ تھے، لیکن ہماری اور آپ کی کیفیت بالکل اپوزٹ ہے۔ آج ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا کردار یہ واضح کرتا ہے کہ ہم صرف زبان سے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف زبان سے رسول کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف زبان سے ہم رسول کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے زندگی کے تمام اعمال و اخلاق وہ رسول اللہ کی جو شاہراہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹے ہوئے۔ چند مثالیں میں نے پچھلے ہفتے دی تھی، آج بھی یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لیجیے آپ، قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر، عظیم ترین اخلاق پر آپ فائز تھے، آپ فائز ہیں۔ ایسے ایسے عملی نمونے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں اس طرح کے عملی نمونے نہیں مل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیے، احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ پوری حیات میں بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی۔ پورا مکے کے سرداران، مکے کے کفار و مشرکین اس درجے آپ کے مخالف تھے کہ آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید کیا گیا، آپ کو قبیلے سے خارج کر دیا گیا، آپ کے خلاف پورے قتل کی سازش ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ گویا مکے سے، خانہ کعبہ سے، آپ کے گھر بار سے آپ کو بے دخل کر دیا گیا۔ لیکن وہی مکے والے جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور اس وقت تو آپ فاتح کی حیثیت سے آئے تھے، سب مفتوح تھے، آپ اگر ایک اشارہ کر دیتے تو سب کی گردنیں اتر جاتی، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، صرف ایک اشارہ آپ کا کافی تھا۔ لیکن آپ نے وہاں یہ اعلان کر دیا، کسی نے، ایک صحابی جو آگے آگے جا رہے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر، وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ،
کہ آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں آواز آئی، آپ نے کہا نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ آپ نے اعلان کیا، اور آپ اس تواضع کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک اونٹ کو چھو رہی تھی۔ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سامنے سارے مکے والے سامنے ہوتے ہیں، وہی مکے والے جس کی تفصیلات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں بڑا سے بڑا مجرم تھا، یعنی 22-23 سال، تو آپ غور کریے، وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلسل آپ سے جنگ کی تھی، مسلسل آپ سے جنگ کی تھی، آپ کو ستایا تھا، آپ کے ساتھیوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، آپ کو غزوہ احد کے موقع پر آپ پر تیروں کی، تلواروں کی اس طرح بارش کی تھی کہ اگر صحابہ نے آپ کا دفاع نہ کیا ہوتا تو آپ کا بدن جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ لہو لہان تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو وہاں کھڑے تھے۔ سپہ سالار ابو سفیان جو دشمن نمبر 1 تھا، ہندا جس نے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا سینہ چاک کیا تھا، آپ کا پیٹ چاک کیا تھا اور وہاں سے کلیجہ نکال کر چبایا تھا دانتوں سے، ناک کان کاٹے تھے، وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ بھی موجود تھا، یعنی بڑے سے بڑے مجرمین وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا آج کیا خیال ہے میرے بارے میں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب وہ یہاں جوڑے یوں کھڑے تھے کہ آج کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن سب نے فرمایا، ایک گویا امید کی کرن آنکھوں سے ظاہر تھی اور امید کے بھروسے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے بڑے کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم بھتیجے ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج میں نے سب کو معاف کیا، جس نے مجھے گالی دی تھی اسے بھی معافی، جس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے جادوگر کہا تھا، جس نے مجھے گھر سے نکلوایا تھا، جس نے مجھے قبیلے سے خارج کروایا تھا، جس نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، آج سب کو معافی ہے، جاؤ۔ سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ کیریکٹر پوری تاریخ انسانی میں نہیں مل سکتا، بس شرط یہ ہے کہ میرے بھائیوں ان واقعات کو ہم پڑھیں، ان واقعات کو سمجھیں، ان واقعات کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں، اور پھر یہ کیریکٹر ہم اپنے اندر اتاریں۔ یہ کیریکٹر جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہ افرو درگزر کا معاملہ، یہ معافی کا اعلان، یہ اپنی امت کے لیے محبت، یہ جانی دشمنوں کے پر شفقت، یہ معافی، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ پوری تاریخ انسانی میں ایک مثال آپ نہیں دے سکتے کہ اس طرح کا کسی فاتح نے کسی دیش پر کنٹرول کیا ہو اور اس کے بعد پھر اپنے جانی دشمنوں کو اس طرح معاف کیا ہو۔ آپ نے معاف کیا۔ ارے بھائیو، یہ صرف بیان کرنے کے لیے، یہ سن لینے کے لیے، یا عش کر لینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اخلاق، یہ کیریکٹر مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آج ہمارے ہاں تو ایک لفظ کسی نے کبھی بولا ہے تو وہ اپنے دل میں گرہ بٹھا لیتے ہیں کہ فلاں نے یا اس کے باپ نے یا اس کی فلاں نسل نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. یہ جاہلیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلیت کو ختم کرنے آئے تھے. آپ نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے یہ مثال پیش کی کہ دیکھو، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، واقعی تم اللہ جو رحمان و رحیم کی صفت والا ہے، اگر تم واقعی دنیا کے لیے رحمت بننا چاہتے ہو تو یہ عملی مثال پیش کرنا ہوگا. اور پھر آپ نے ثابت کیا کہ آپ رحمت للعالمین تھے. یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا، ورنہ تو پوری زندگی آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، کبھی اپنی زبان سے کسی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. یہاں تک کہ ایک بوڑھی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے ایک نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو بتا دیا گیا، معلوم ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اٹھو یہاں زہر ہے مت کھاؤ. بعد میں پکڑ کے لایا گیا اس عورت کو. اس عورت سے پوچھا آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ زہر کھائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے صرف اس لیے میں نے زہر دیا تھا. آپ نے اسے معاف کر دیا کہ جا. ایک یہودی نے آپ پر جادو کروایا، آپ نے پوری زندگی اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا. طائف والوں نے کس قدر آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد طائف کا قافلہ آیا تو اسی سردار کا ایک بیٹا بھی آیا. آپ نے اس کا استقبال کیا، نہ اسے جھڑکا، نہ اسے کچھ کہا، نہ کوئی بدلہ لیا. اس کا استقبال کیا، اس کے لیے خیمے لگوائے، اسے اسلام کی دعوت دی اور اسے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا سامنے آیا تو آپ نے معافی کا اعلان کر دیا اور کہا اے لوگو یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا. میرے بھائیو، یہ تھوڑا سا میں نے نقشہ کھینچا ہے نبی کی سیرت کا. صرف یہ بیان کر لینا، میرا آپ کا سن لینا، یہ کافی نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے یا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ کیریکٹر میرے اور آپ کے اندر کہاں ہے. ہم نبی سے محبت کا، عشق کا، اتباع کا، سنتوں کے پابند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کہاں ہے یہ سنت؟ کہاں ہے یہ معافی؟ کہاں ہے یہ شفقت؟ کہاں ہے یہ محبت؟ کہاں ہے یہ رحمت؟ کہاں ہے یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت؟ میرے بھائیوں، اگر یہ ہم اپنا لیں تو آپ تصور کیجئے کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا میرا آپ کا، کتنا خوبصورت خاندان بن جائے گا میرا آپ کا، کتنا خوبصورت محلہ بن جائے گا، کتنی خوبصورت بستی بنے گی، کتنا خوبصورت شہر بنے گا، کتنا خوبصورت ملک بنے گا جہاں ایک تو لوگ غلطی نہیں کرتے، کسی سے ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے درگزر کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بدلہ نہیں لیتا اپنی ذات سے. یہ کیریکٹر آ جائے تو کون ایسے مسلمانوں کو کہے گا کہ تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ؟ کون کہے گا؟ کوئی نہیں. وہ کیریکٹر ہم اور آپ پیش کر کے تو دیکھیں. مختصر یہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 کتاب اللہ، مضبوطی سے تھام لو. نمبر 2
سنت رسول مضبوطی سے تھام لو، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ کہ سنت کا دائرہ یا اسلام کا دائرہ یا دین کا دائرہ صرف عبادات تک یا یہ کہ چند اعمال تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو یہ قرآن بھی مکمل نظام حیات کے لیے گائیڈ بک ہے، اور سنت رسول بھی مکمل نظام حیات کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے اپنائیں، اور اپنا کر اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے پورے دیش کو ایک خوبصورت شکل دیں، ایک خوبصورت زندگی بنائیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ صرف یہ کہ یہ زندگی خوبصورت ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد خوبصورت زندگی ہمیں اور آپ کو ملے گی جو جنت کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔